الحمد لله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ والمصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فکر دنیا اور فکر آخرت دو متضاد مرکب ہیں. جو شخص فکر دنیا میں مبتلا ہو جاتا ہے پھر ممکن نہیں ہے کہ وہ کبھی آخرت کا طلبگار بن سکے. اور جو شخص فکر آخرت میں مبتلا ہوتا ہے تو ممکن نہیں کہ وہ شخص دنیا کا حریص بن سکے. سوال ہمارے سامنے یہ ہے کہ کیا فکر دنیا کرنا ضروری ہے یا فکر دنیا سے اجتناب ضروری؟ ہمارے معاشرے میں یہ جملہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے کہ دین اور دنیا کو لے کے چلو، دین اور دنیا میں بیلنس رکھو. در حقیقت یہ ایسا جملہ ہے کہ تباہی کا آغاز اسی جگہ سے ہو. مقصد کیا ہے کہ بیلنس کرنا ہے
کہ تھوڑے دیندار بھی بن جائیں اور تھوڑے دنیا دار بھی بن جائیں. نمازیں اگر 5 وقت کی پڑھنی ہیں تو اس کے بعد تھوڑی بیماری بھی کر سکتے ہیں. نیکیاں زیادہ کرنی ہیں تو خطا کار ہیں، گناہگار بھی ہو سکتے ہیں. گناہ کر لینا یا خطا کر لینا یہ تو فطری عمل ہے، یہ بشری تقاضا ہے. یہ سوچ کے کرنا کہ میں نے نیکی بھی کی ہے تو میں اب گناہ بھی کر لوں، یہ ایسا عمل ہے جو شیطانی ہے. اگر ہم بیلنس کر رہے ہیں دین اور دنیا کو اس لحاظ سے کہ میں نیکوکار ہوں تو خطا کار بننا ضروری ہے، تو ہم سمجھ لیں کہ آج ہم نیکوکار خطا کار دونوں ہیں، کل کو ہم صرف خطا کار اور گناہگار ہوں گے، نیکوکار نہیں رہ سکتے. خطا کرنا بھی ضروری ہے، گناہ ہو جانا بھی ضروری ہے، اور یہ چیز ہماری جنس میں اللہ رب العالمین نے شامل کر دی. مستدرک حاکم میں صحیح سند کے ساتھ فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خلق اللہ آدم وجمع ذریتہ. اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو اس موقع پر ان کی تمام اولاد کو ان کے سامنے پیش کی، پوری ذریت کو پیش کی. آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد دیکھی، اس میں ایک شخص، ایک لڑکا انہیں بہت اچھا معلوم. پوچھا آدم علیہ السلام نے کہ یہ لڑکا کون ہے؟ کہا آپ کی اولاد میں سے ہے، یقال لہ داؤد، اور اس کا نام داؤد ہے، داؤد علیہ السلام. آدم علیہ السلام نے پوچھا ان کی عمر کتنی ہے؟ بتایا گیا 60 سنہ، 60 سال کی عمر ہوگی. آدم علیہ السلام کو اپنا بچہ اتنا محبوب لگا، اتنا پسند آیا. انہوں نے کہا اللہ میں چاہتا ہوں میری عمر کے 40 سال اس کو تو عطا کر. فیکتب، یہ بات لکھ دی گئی. دن گزرتے گئے، آدم علیہ السلام کی موت کے وقت ملک الموت ان سے اجازت لینے آیا. یہ اللہ کا دستور ہے کہ انبیاء اور رسول کی موت سے قبل موت کا فرشتہ ان کے پاس آتا ہے اور ان سے موت کی اجازت دیتا. جب فرشتہ ان کے پاس آیا روح قبض کرنے کے لیے، آدم علیہ السلام نے کہا ابھی تو میرے 40 سال باقی ہیں. انہیں بتایا گیا ہے آدم کہ آپ کو یاد نہیں کہ آپ نے اپنی عمر کے 40 سال اپنے بیٹے داؤد کو عطا کر. جب یہ بات انہیں یاد آئی انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا. اب فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نسی آدم فنسی ابن آدم. آدم بھول گئے تھے اس لیے ابن آدم بھی بھول جاتا. جہد آدم فجہد ابن آدم. آدم نے جھگڑا کیا، حجت پیش کی، ابن آدم بھی جھگڑا کرتا ہے، ہر بات میں حجت پیش کرتا ہے. خطا آدم فخطا ابن آدم. آدم سے خطا ہوئی، اسی وجہ سے ابن آدم سے خطا ہوتی. تو یہ خطائیں ہونا یا بھول جانا یا جھگڑا کرنا یا اس پہ حجت پیش کرنا، یہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی جنس سے اللہ رب العالمین نے ہمیں منتقل کیا. لیکن اس جنس میں اس چیز کو اللہ رب العالمین نے بدرجہ اولا شامل کیا ہے کہ اچھائی اور برائی کی تمیز اس کے دل میں ہمیشہ موجود ہو. وہ چاہے وہ شخص ہو جو کہ کافر ہو، اسے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کون سا کام، کون سا عمل راہ راست کا ہے اور کون سا کام باطل کا ہے، کون سا کام ایمانداری کا ہے اور کون سا کام بے ایمانی کا ہے، کس چیز پر چلنے میں سچائی کا راستہ ہے اور کس چیز پر جانے پر جھوٹ کا راستہ ہے. یہ چیز اللہ رب العالمین نے ہمارے زندگی میں جو بشر ہے اس کی ضمیر کے ساتھ پیوست کر دی ہے. اب وہ اس کو بھول جائے، اس کو ٹال دے، اس پر ہیلے بہانے لگائے
اس کو اپنی ضد اور انانیت سے خاموش کرا دے تو یہ پھر اس کا اپنا عمل ہے۔ جب ہم دنیا کی فکر کی طلب میں بڑھ جاتے ہیں تو یاد رکھیں کہ اس فکر دنیا سے جان چھڑانے کا سب سے صحیح اور آسان طریقہ اللہ رب العالمین کی کتاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، ان پر ہمارا جس قدر ایمان ہوگا، ان آیات پر جو کہ آخرت سے متشابہ ہیں، ان احادیث پر کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز بیان کی ہے، ہمارا جتنا یقین کامل ان باتوں پر ہوگا اتنی ہی ہماری دنیا کی فکر سے جان چھوٹی ہے۔ ورنہ یہ حرص اور حوث کا معاملہ ایسا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرما دیا، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة۔ جو فکر دنیا میں مبتلا ہوتا ہے اس کے لیے فرمایا خرابی ہے ہر اس شخص کے لیے کہ جو منہ در منہ لوگوں کی عیب جوئی بیان کرتا ہے، لوگوں کے عیب بیان کرتا ہے اور فخر سے کہتا ہے کہ وہ منہ پھٹے، اور اس شخص کے لیے بھی خرابی ہے کہ جو منہ پر نہیں کہتا، پیٹھ پیچھے غیبتیں کرتا ہے، لوگوں کی برائیاں بیان کرتا ہے۔ یہ کون ہے؟ الذی جمع مالا وعددا، کہ جس شخص نے مال کو جمع کیا، مال جمع کرتا رہا اور زندگی بھر اس کو گن گن کر گزارتا۔ یحسب ان مالہ اخلدا، اور یہ کیوں کرتا تھا؟ کیونکہ وہ یہ گمان میں مبتلا تھا کہ اس کا یہ پیسہ، اس کی یہ دولت، اس کا یہ مال اس کو ہمیشہ کی زندگی عطا ہے، حیات جاودانی بخشے گا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، اس کی یہ خواہش، اس کی یہ خواب خیالی ہرگز پوری نہیں ہونے والی، وہ شخص ضرور بضرور حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں جانتے کہ یہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، جو انسان کی آگ زمین پر جلائی جاتی ہے جو اس سے 70 گنا زیادہ ہے، اور بروز قیامت یہ آگ کے بیچ میں ڈال کر چاروں طرف سے ستون لگا کر اس آگ میں اس شخص کو بند کر دیا جائے، اور جب یہ جلائے گی تو انسان کے سینوں تک کی خبر لے جائے۔ یہ دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے، دنیا کو کمانے کے لیے، یا دنیا سے ہمیں پیچھے ہٹانے کے لیے قرآن مجید سے بہتر کوئی نسخہ نہیں، کیونکہ جتنی آیات اور جتنی مذمت اس دنیا کی زندگی میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی ہے، کسی اور چیز کی نہیں، اور جس چیز کی جتنی شدت کے ساتھ مذمت ہے ہم اسی چیز کی طرف اسی شدت کے ساتھ رغبت اختیار کرتے۔ کیا وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دنیا کی طرف اتنے زیادہ مائل ہیں؟ کہنے والے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے درمیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود، ہمارے درمیان اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید موجود ہے۔ دنیا کی فکر سے اگر ہم آزادی چاہتے ہیں تو اس حدیث پر ایمان رکھیں۔ صحیح بخاری میں ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان احدکم یجمع فی بطن امہ 40 یوم، کہ بے شک تم میں سے ایک آدمی، تم میں سے کوئی شخص جب اس کی پیدائش بھی نہیں ہوتی
تو وہ اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک ایک نطفے کی صورت میں ہوتا، ثم یکون علقہ، اور پھر 40 دنوں تک وہ ایک خون کے لوٹھنے کی شکل میں ہوتا، ثم یکون مضغہ، اور پھر 40 دن تک وہ ایک بوٹی کی شکل اختیار کرتا۔ یہ 120 دن ہیں ہماری پیدائش سے بھی قبل کے، ہم میں سے ہر ایک شخص کی پیدائش۔ یہ یقین کامل اگر ہمیں ہو جائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، تو ہماری دنیا کی تمام تر فکروں سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ کس چیز کی فکر ہوتی ہے دنیا میں؟ معاش، رزق کی، پیسے کی، آنے والے کل کی، اولاد کی، ان کے اچھے مستقبل۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ 120 دن ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں، گویا کہ 4 مہینے کا لوتھڑا ایک بوٹی کی شکل اختیار کیا ہوتا ہے ہم میں سے ہر ایک شخص، اور اللہ رب العالمین اس پر ایک فرشتہ مقرر کر دیتا۔ وہ فرشتہ اللہ رب العالمین کو بتاتا ہے کہ اللہ آپ کے بوٹی کی شکل اختیار کر چکا ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین اس سے بہتر جانتا ہے۔ فَيُحْكَمُ فَيُكْتَبُ لَهُ 4 کلمات، اس فرشتے کو حکم ملتا ہے کہ یہ جو بوٹی کی صورت اختیار کیا ہوا شخص ہے، اس کے لیے 4 حکم تو ابھی سے لکھ دے، 4 باتیں ابھی سے لکھ دے۔ ان 4 باتوں میں کیا ہے؟ لکھ دیا جاتا ہے رزق کا، جس کی سب سے زیادہ فکر ہے ہمیں اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے۔ ہماری پیدائش سے قبل بوٹی کی صورت میں اللہ رب العالمین نے اس کا رزق لکھ ڈالا۔ اب ہم کرتے رہے محنت، یا تو 12-14 گھنٹے لگا کر یا 6 سے 8 گھنٹے لگا کر، ملنا وہی ہے جو کہ اللہ رب العالمین نے اس کا رزق لکھ ڈالا ہے۔ اس کی موت کا وقت، جس موت سے ہم جان چھڑاتے پھرتے ہیں، دور بھاگے پھرتے ہیں، وہ موت اللہ رب العالمین نے پیدائش سے قبل لکھ ڈالی۔ یہ ہو کر رہے گا، چاہے وہ اس کے لیے کچھ بھی کرتا رہے، لکھ دیا جاتا ہے ذکر او انثی، کہ یہ جو پیدا ہونے والی بوٹی ہے یہ مرد ہوگا یا عورت ہوگی، اور یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے شقی ام سعید، کہ یہ پیدا ہونے والا یا تو بدبخت ہوگا یا تو نیکوکار ہوگا۔ یہ تقدیر کا وہ معاملہ ہے کہ انسان یہ نہ سمجھے پھر کہ اللہ تعالیٰ پہلے سے لکھ چکا ہے میں تو بدبخت ہوں کیونکہ اللہ رب العالمین نے۔ تقدیر، ایک جملے میں اس چیز کو ہم سمجھ لیں، اللہ رب العالمین کی منشا نہیں، تقدیر اللہ رب العالمین کا علم ہے۔ تقدیر اللہ رب العالمین کی چاہت نہیں ہے، تقدیر اللہ رب العالمین کا غیب کا علم ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی بندہ بدکار بنے، یہ اللہ کی منشا نہیں، لیکن اللہ کا علم اتنا غالب ہے کہ اللہ یہ جانتا ہے کہ یہ شخص بدکار ہے۔ اس جملے کو ہم سمجھ لیں تو ہم اس پوری حدیث کو سمجھ جائیں گے، اور جو ہماری دنیا کی فکرات ہیں اس سے ہماری جان چھوٹ جائے گی کہ ہمارا رزق تو اللہ رب العالمین نے لکھ ڈالا، اور اس حلال کمائی کی حصول کے لیے ہم جس قدر محنت کر سکتے ہیں وہ کریں، لیکن یہ سوچتے ہوئے کہ اس سے ہمارا دین متاثر۔ اللہ رب العالمین دنیا کی مذمت کن الفاظ میں فرماتا ہے؟ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ یہ بات یاد رکھو، جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی کھیل کود تماشا ہے، ایک دن کا، چند گھنٹوں کا، ایک روز کا یا چند دنوں کا، بالآخر اس کھیل میں ختم ہو جائے۔ جب ہم یہ آیات بارہا سنتے ہیں اور یہ بات بارہا جانتے ہیں کہ یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، لیکن اس پر یقین کامل ہمارا ختم، وہ یقینی کیفیت نہیں ہوتی
اور یہی فرق ہے ہم میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ میں۔ ان کی یقینی کیفیت تھی کہ واقعتاً یہ آیت سچی ثابت ہونے والی، لعب و لہو، کہ یہ کھیل کود تماشا ہے، اور کبھی بھی کوئی شخص کھیل کود تماشے میں اپنی ساری توانائی صرف نہیں کرتا، وہ اس توانائی کو رو کے رکھتا ہے اپنے دوسرے تمام تر کاموں کو سر انجام دینے کی۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اور جس چیز نے دور حاضر میں ہمیں سب سے زیادہ نقصان پہنچایا وہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی حرص، فخر، بڑھ جانا، میری چھوٹی گاڑی اس کی بڑی گاڑی کیوں، میرا چھوٹا کاروبار اس کا بڑا کاروبار، پہلے تو یوں تھا کہ میں بھی اس تک پہنچ جاؤں، اور اب یوں ہے کہ میرے پاس نہیں تو اس کے پاس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ حرص اور ہوس نے ہمارے ایمان کو اس قدر کمزور کر دیا کہ ہم بھول گئے کہ یہ رزق کی تقسیم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سب سے بڑی ذات ہے کہ جو لوگوں کے درمیان اس رزق کو تقسیم کا فرما رہا ہے۔ وَتَقَاصُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور یہ کثرت سے آگے بڑھنا مال میں اور اولاد میں، یہی اس دنیا کی زندگی کا معاملہ ہے۔ اب اللہ رب العالمین اس کی مثال کیسے دیتا ہے؟ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتًا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کھیتی ہوتی، کسان اس کھیتی میں اپنا بیج بوتا ہے، اور جب وہ کھیتی لہلہانے لگتی ہے، اس کی نباتات آتی ہے، وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما، وہ کھیتی لہرا رہی ہوتی ہے، کسان کو اچھی معلوم ہوتی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ کھیتی زرد پڑ جاتی ہے، اور ثم یکون حطاما، اور زرد پڑنے کے بعد وہ چورا چورا ہو جاتی ہے۔ یہی ہم میں سے ہر ایک شخص کی زندگی کا معاملہ ہے۔ پیدائش کھیتی کے معنی، لہلہاتی ہوئی وہ کھیتی جوانی کے معنی، جو سب سے محبوب سب سے عزیز معلوم ہوتی، اور اس کا زڑ پر کے چورا چورا ہو جانا ہمارے بڑھاپے کے مطابق، جس طرح سے وہ کھیتی اگ کر لہلہا کر زڑ پر کے ختم ہو جاتی ہے، انسان کی پوری زندگی بھی اسی کے مطابق، جوانی، پیدائش، جوانی، اس کے بعد بڑھاپا، اور پھر موت۔ جو شخص اپنی موت کو اپنی زندگی میں یاد رکھتا ہے، وہ شخص کبھی بھی دنیا کی فکر میں اس قدر آگے نہیں بڑھتا کہ وہ اپنی آخرت کو بھول جائے۔ وہ یاد رکھتا ہے کہ یہ آخرت اتنی ہی ضروری ہے جتنا میرا یہاں پر رہنا حقیقی ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے کہ ہم نے دنیا کمانا بالکل چھوڑ دیں، بلکہ وہ نظریہ کہ جو شخص مومن ہے، متقی ہے، وہ زہد اختیار کر کے دنیا کو بالکل چھوڑ دے، یہ ایسا نظریہ ہے کہ جس سے اسلام کو نقصان پہنچا۔ جو بہت زیادہ متقی ہوتا ہے، یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس کا دنیا سے کوئی سروکار، اور یہ ایسا نظریہ ہے کہ جس سے وہ لوگ کہ جو معتدل رہتے ہوئے اسلام پر عمل کرنا چاہتے ہیں اس سے دور ہو جائے۔ آپ دیکھیں گے دنیا دار آدمی کو کہ مولوی نام سے وہ دور بھاگا نظر آئے۔ سب سے خوفناک چیز اس کے لیے کوئی داڑھی اور بالوں والا شخص ہوتا ہے، یہ سوچ کر کہ اس کے ساتھ ملنا گویا کہ دنیا کو بالکل خیرباد کہہ دینا ہے۔ اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی چیز ہمیں نہیں سکھائی۔ جب دین اور دنیا کی بات ہو، ایک شخص اپنے اہل و عیال کو، بیوی بچوں کو کھانے پر لے جاتا ہے، تفریح کے لیے جاتا ہے، کسی ریسٹورنٹ میں اچھے سے ہوٹل جاتا ہے، وہاں اپنے ہاتھ سے اسے لقمے سے کھانا کھلاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دنیا ہے؟ کیا یہ دنیا ہے؟ وہ شخص جو نہیں جانتا وہ سمجھتا ہے یہ دنیا داری ہے، در حقیقت اللہ کی قسم یہ دینداری ہے۔ جو شخص
رہا ہے, اپنی بیوی کو اچھا کھلا رہا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق صحیح بخاری میں ہے کہ وہ صدقہ کر رہا ہے, وہ کسب حلال سے اس کے منہ میں جو نوالا ڈال رہا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ صدقہ کر رہا ہے, وہ نیکی کر رہا ہے. اور تم میں سب سے بہترین ہے وہ شخص جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہے. یہ دین ہے, یہ دین اسلام کی خوبصورتی ہے کہ جو کہ صحیح طور پر نہیں بتائی جائے. وہ پیسہ, وہ دولت کسی کافر کے پاس جانے سے بہتر ہے کہ وہ ایک مومن, ایک مسلم کے پاس ہو. وہ پیسہ, وہ مال جو ایک کافر کے پاس جائے گا اور وہ اسلام کی مخالفت میں خرچ ہوگا, اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ وہ ایک مومن, ایک مسلم کے ہاتھوں میں آئے اور وہ اسلام کی ترقی میں جا کر خرچ ہو. ایک شخص اچھے طور پر دنیا کما کر اس میں سے آنے والی کمائی سے, رزق حلال سے صدقہ کرتا ہے, تو کیا یہ دنیا داری ہے یا یہ دین داری ہے؟ در حقیقت یہ دین داری ہے. ایک شخص اچھا کما کر محنت سے حلال روزی کو حاصل کر کے اس میں سے زکات ادا کرتا ہے, کیا یہ دنیا داری ہے یا یہ دین داری ہے؟ دنیا داری سے جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے, وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. وہ کون سی دنیا داری سے منع ہے, وہ کون سی فکر دنیا سے منع کیا گیا ہے کہ ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ مانگتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہماری دنیا اچھی کر, اے ہمارے رب ہمیں صرف دنیا عطا کر دے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جس سے اجتناب کرنے کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا. فَمَا لَهُ مِنْ الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ آخرت میں ان کا پھر کوئی حصہ نہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ. یہ دین اور دنیا کو بیلنس رکھنے کا طریقہ کہ جو یہ دعا کرتا ہے, اے ہمارے رب ہمیں دنیا بھی اچھی عطا فرما, ہمیں آخرت بھی اچھی عطا فرما. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی زبانوں پر یہ دعا ہوتی ہے, وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ, اور سب سے بڑھ کے ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. اگر سبھی زہد اور تقوی شیاری اختیار کر کے دنیا کو چھوڑ کر حلال کمائی کو ایک طرف رکھ کر اللہ اللہ کرنے بیٹھیں گے تو پھر کبھی بھی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی نہیں. پیسہ تھا تبھی تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیر روما اس موقع پر خرید کر دیا کہ جب تمام مسلمین پیاسے تھے اور پینے کے لیے پانی. وہ وقت تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت اترتی ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تو پیسہ تھا نا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, باغ بیروہا موجود تھا تبھی تو صدقہ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, دین اسلام کی خاطر. وہ ان کے پاس دولت تھی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, تبھی تو غزوہ تبوک کے لیے, وہ جہاد کے لیے مال تیار کرنے لگتے ہیں. یہ چیزیں, یہ مثال ہے اس چیز کے لیے کہ دور حاضر میں اگر ہم دو متشدد رویے اختیار کرتے, یا بالکل دنیا دار یا بالکل دیندار. دینداری کبھی بھی انسان کو حد حرام نہیں بنا. دینداری ہمیشہ انسان کے اندر وہ جذبہ پیدا کرتی ہے کہ جو کسب حلال کے لیے ہوتا. انبیاء اور رسول اپنے ہاتھ کی کمائی سے اپنا پیٹ پالتے, چرواہے تھے. تمام انبیاء اور رسول نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح بخاری میں ہے کہ جب آپ صحابہ کرام کے ساتھ کسی راستے میں تھے اور وہ پھل توڑنے لگے تو آپ نے فرمایا کہ وہاں سے اس جگہ سے حاصل کرو, وہ پکے ہوئے پھل ہیں. صحابہ کہنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے بھی کبھی کھیتی باڑی اور چرواہا کا کام کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ کے انبیاء میں سے تمام تر انبیاء نے یہ چیز کو اختیار کیا ہے, اور اس کے پیچھے یہ وجہ بھی ہے کہ جو چرواہا ہوتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ ریوڑ کو منظم کیسے رکھنا,
یہ اللہ رب العالمین کی حکمت ہے. اگر ہم اس حکمت کو چھوڑ کر ہم دیکھتے ہیں ایک آدمی اچانک سے دیندار بن گیا, جو دنیا دار تھا ایک دم سے دیندار بن گیا, اور دینداری اس عروج پر پہنچی کہ اس نے تمام تر چیزوں کو چھوڑ ڈالا. جو اس کے ارد گرد لوگ موجود ہیں, کیا وہ اس سے خوش ہوں گے, متاثر ہوں گے, یا وہ اسلام سے بدگمانی میں مبتلا؟ ایک لڑکا, ایک بیٹا کہ جس کے ذریعے اس کے والدین کی معاش چلتا ہے, ایک شوہر کہ جس کے ذریعے اس کے بیوی بچے پلتے ہیں, ایک بھائی جس کے ذریعے اس کے چھوٹے بہن بھائی پلتے ہیں, وہ صرف دیندار بن کر یہ ظاہر کرے کہ اس نے دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لی ہے, یہ درست عمل نہیں ہے. اسی نظریے کی وجہ سے دین اسلام کو سب سے زیادہ نقصان ہوا. دین اسلام نے کبھی بھی کسی شخص کو اس چیز کا سبق نہیں دیا کہ وہ تمام تر چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کر بیٹھے. الغرض, اگر ہم فکر دنیا میں نہ متشدد ہو فکر دنیا میں, اور نہ ہم اتنے متشدد ہوں کہ ہم دنیا کو چھوڑ چھاڑ کر ویسے بن جائیں کہ جیسے صوفیزم ہے کہ وہ چھوڑ چھاڑ کے جنگلات میں نکل جاتے ہیں کہ ہمارا دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں. معاشرے میں رہ کر تمام چیزوں کو برداشت کر کے حلال اور حرام کی تعلیم دینا بھی سب سے بڑی تبلیغ کا آج کا کام ہے کہ ہم صرف یہ بتائیں کہ کہاں سے حاصل کرنا حلال ہے اور کہاں سے حاصل کرنا حرام. اپنی دنیا کی فکرات کو اگر ہم چھوڑنا چاہتے ہیں تو ہم ان احادیث پر ایمان رکھیں. جیسے صحیح بخاری کی آپ نے حدیث سنی, ابن ماجہ میں ہے, صحیح سند کے ساتھ فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو, واجملوا فی الطلب, اور جو رزق تمہیں حاصل کرنا ہے اس کے لیے بہترین کوشش کرو. رزق کے حصول کے لیے بہترین کوشش کرنی ہے, کیونکہ یاد رکھو فَإِنَّ نَفْسًا لَن تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا. یہ یاد ہم یہ یقین کامل بنا لیں, یہ فرمان ہے صادق المصدوق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جن کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ سچی ہوتی ہے, وہی ہوتی ہے. آپ نے فرمایا بے شک کوئی جان اس کو موت نہیں آتی یہاں تک کہ جو رزق اللہ تعالیٰ نے اس کا لکھا ہے وہ اس کو پورا پورا حاصل ہو جائے. وہ رزق اس کو حاصل ہونا ہے. وَإِنْ أَبْطَأَ, اگرچہ اس میں تاخیر ہو سکتی ہے, اس میں تاخیر اللہ رب العالمین کی طرف سے ہو سکتی ہے. پھر فرمایا فَأَجْمِلُوا الطَّلَبَ, تو اپنے رزق کے حصول کے لیے بہترین کوشش کرو. یہ دیکھتے رہو خُذُوا مَا حَلَّ عَنْهُ, وہاں سے لینا کہ جہاں سے تمہیں معلوم ہو کہ یہ حلال ہے. وَدْعُوا مَا حَرُمَ عَنْهُ, اور وہ چھوڑ دینا جہاں سے تمہیں معلوم ہو کہ یہ حرام ہے. ابن ابو داؤد میں ہیں صحیح سند کے ساتھ, عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں, تنبیہ کر رہے ہیں. اس بیٹے کو یہ بتا رہے ہیں کہ یاد رکھو میں نے سنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آدمی کو اس کا رزق تلاش کرتا پھرتا ہے. ہم دنیا میں اپنا رزق تلاش کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اس شخص کو اس کا رزق خود تلاش کر رہا ہوتا, یہاں تک کہ وہ اس تک پہنچ جاتا ہے. کیوں؟ میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اول الخلائق ما خلق اللہ القلم, تمام چیزوں کی پیدائش میں سب سے پہلی چیز جو اللہ رب العالمین نے پیدا کی وہ قلم تھا. جب قلم پیدا فرمایا تو پھر قلم سے اللہ رب العالمین نے فرمایا اکتب,
اب تو لکھنا شروع کر. فقال القلم ماذا اکتب یا ربی, اے میرے رب مجھے کیا لکھنا ہے؟ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ لکھ, اب سے لے کر جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی تمام تر لوگوں کی تقدیر کو لکھ ڈال. اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ وقت 50,000 سال قبل کا ہے کہ جب آسمان اور زمین قائم نہیں ہوئے تھے. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ, اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب اللہ رب العالمین کا عرش پانی پر ہوا کرتا. اب ہم اندازہ کریں. اور پھر فرمایا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جس شخص کی موت اس حالت میں ہوئی کہ اس کا اس بات پر ایمان نہیں تھا فلیس منی, وہ شخص مجھ میں سے نہیں. اب ہم اندازہ کریں کیا ہمارا اس چیز پر ایمان ہے؟ اور اس میں یہ الفاظ بھی شامل ہیں کہ تمہیں تمہارا رزق حاصل ہوگا. اب یہ تم پر ہے کہ تم اس کے لیے کتنی محنت کریں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں ہماری محنت کے مطابق اللہ رب العالمین رزق نہیں دیتا. ایک آدمی ہے جو 14 گھنٹے کام کر رہا, 15 گھنٹے کام کر رہا, اس کی رزق کی مقدار کم ہے. ایک آدمی ہے جو صرف 6 گھنٹے کام کرتا ہے, اس کی رزق کی مقدار زیادہ ہے. محنت سے اللہ رب العالمین نے رزق کی فراوانی کا کوئی تعلق نہیں. یہ کس چیز سے ہے یہ آپ جانتے. ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس شخص یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اپنے آپ میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جتنے دنیا میں مصروف ہیں ان سے زیادہ کوئی مصروف ہی نہیں. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص جس کی من ہم کانت الآخرہ, جس شخص کی فکر, جس شخص کی سوچ آخرت کی خاطر ہوتی ہے. اب یہ گویا کہ ہمارے لیے نتیجہ خیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ, من ہم کانت الآخرہ, کہ جس کی فکر, جس کی سوچ, جس کی پریشانی آخرت کے لیے ہے, جعل اللہ قلبہ غنا, اللہ رب العالمین اس کے دل کو غنا سے بھر دیتا ہے. وجمع اللہ شملہ, اس کے بکھرے ہوئے تمام کاموں کو اللہ رب العالمین سمیٹ دیتا ہے. اگر ہمارے کام ہی ختم نہیں ہوتے کہ میں صبح نکلا تھا, مجھے وہاں سے وہاں جانا تھا, میری وہاں میٹنگ تھی, وہاں کلائنٹ تھا, وہاں مال چھوڑنا تھا, ادھر جانا تھا, وقت ہی نہیں بچا. گویا کہ اللہ رب العالمین نے کاموں کو بکھیر دیا ہے. گویا کہ جب صبح کی تھی تو اس حالت میں کی تھی کہ فکر دنیا تھی, اس کے لیے فکر آخرت موجود ہی نہیں تھی. اللہ رب العالمین اس شخص کے تمام کاموں کو سمیٹ دیتا ہے کہ جو شخص صبح اس حالت میں کرتا ہے کہ اس کے دل میں آخرت کی فکر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنا میں سے بھر دیتا ہے جس شخص کی صبح اس حالت میں ہوتی ہے کہ اس کی فکر آخرت کے لیے ہوتی ہے. وَأَتَتْ دُنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ, دنیا اس کے پاس ایسے چل کر آتی ہے جیسے کوئی ذلیل و خوار چیز ہو. یہ نہ سمجھیں کہ جتنا ہم تقوی اختیار کریں گے اتنی ہماری دنیا وسعت اختیار کرے. دنیا کی ذلت سے مراد کہ اس کے کام ایسے پورے ہو جائیں گے کہ اسے کسی اور چیز کی پھر فکر نہیں رہے گی, وہ آخرت کی فکر کرے. اور جو شخص من ہم کانت للدنیا, جس شخص کی فکر, جس شخص کی پریشانی صرف رزق کے لیے ہے, دنیا کے لیے ہے, صبح اٹھتے ہی پہلا خیال اس بات کا ہے کہ آج کے لیے میں نے دنیا کے کون سے کام سمیٹنے ہیں, کون سے کام کرنے ہیں, کس جگہ جانا ہے, اور اس تمام پلاننگ میں کسی بھی جگہ اللہ رب العالمین موجود ہے. پوری پلاننگ میں کہیں بھی اللہ کا ذکر موجود نہیں ہے. اس پوری دن کی روٹین بنانے میں کہیں سنت رسول موجود نہیں ہے. اس پوری روٹین میں یہ بات موجود نہیں ہے کہ نمازوں کو کن اوقات پیدا کرنا ہے, کس وقت آ کر قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے,
یہ تمام چیزوں کے ساتھ اس کی صبح ہوتی ہے. جعل اللہ بین عینیہ فقرا، اللہ رب العالمین اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں محتاجی لکھ دیتا ہے، فقر لکھ دیتا ہے. وَفَرَّقَ شَمْلَهُ، اس کے تمام کاموں کو بکھیر دیتا ہے. اگر ہمیں وقت نہیں ملتا کسی ایسی محفل میں آنے کے لیے جہاں اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے، ہم سوچ رہے ہیں کہ ہماری فکر کیا ہے. ہمیں وقت نہیں ملتا اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے کے لیے، ہم سوچ رہے ہیں کہ ہماری صبح کس فکر میں ہو رہے. ہمیں وقت نہیں ملتا اجتماعیت کے لیے، جماعت کے لیے، اسلام کے کام آنے کے لیے، ہم سوچ رہے ہیں اللہ رب العالمین نہیں چاہتا کہ ہم اللہ رب العالمین کی رغبت اختیار. جن لوگوں کے کام بکھرے رہتے ہیں، روز اٹھتے ہیں اور روز لیٹتے ہیں، کام ختم نہیں ہو رہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے فرمایا فَفَرَّقَ شَمْلَهُ، اللہ رب العالمین ان کے کاموں کو بکھیر کر رکھ دیتا ہے. اور پھر سب سے اہم بات فرمائی وَأَتَتِ الدُّنْيَا مَا أَصَابَ، دنیا پھر بھی انہیں اتنی ہی ملتی ہے جتنی اللہ رب العالمین نے ان کے لیے لکھ ڈالی، چاہے وہ کتنا زور لگا لیں. ہم اپنے طور پر ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، رزق، مال، دولت اتنی ہی اللہ رب العالمین نے عطا کرنی ہے جتنی اللہ رب العالمین نے لکھ ڈالی ہے. تو جن کی سوچ میں فکر دنیا ہوتی ہے ان کے کام کبھی ختم نہیں، انہیں کبھی وقت حاصل نہیں ہوگا کہ وہ اسلام کے لیے لگا سکے. اپنے آپ میں جو چیز ہمیں آخرت کی رغبت دلاتی ہے وہ موت سے بہتر کوئی نہیں. جو موت ہے وہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ ایک ایتھیس، ملحد، جس کو کسی رب کے وجود کا اقرار نہیں ہے، وہ بھی یہ جانتا ہے کہ موت تو برابر، جو یہ مانتا ہے کہ دنیا، زمین، آسمان یہ سب خود بخود آ گئے، کوئی حساب و کتاب نہیں ہونا، اس کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ موت تو پھر بھی آنی ہے، موت تو برحق ہے. جو اپنی موت کو یاد رکھتا ہے وہ فکر دنیا سے آزاد ہو جاتا. کیوں؟ جب ہم سوتے ہیں، اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین ایمان والے کبھی اس سے بے خبر نہیں ہوتا، ایمان والا مسلم کبھی اس سے بے خبر نہیں. کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، کہ اللہ رب العالمین انسان کی موت کے وقت اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے، اور جن کی موت نہیں آتی ان کی روح کو اللہ رب العالمین ان کی نیند میں قبض کر لیتا ہے. یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ایک مومن کا ایمان ہے، یہ ایک مسلم کا ایمان ہے کہ موت اسے ہر رات اللہ رب العالمین دے رہا. کیوں؟ کیونکہ اس کی روح کو اللہ رب العالمین قبض کر رہا. اور پھر فرمایا کہ جس پر اس کی موت کو واقعہ کرنا ہوتا ہے اس کی روح کو اللہ رب العالمین روک لیتا ہے، اور جس پر اللہ رب العالمین کی ابھی خیر باقی ہوتی ہے اس کی روح کو اللہ رب العالمین آزاد کرتا ہے. ہم جب بستر پر لیٹتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ جس مجلس سے میں مخاطب ہوں وہ ضرور ان دعاؤں کو پڑھ کر سوتے ہوں گے. ہم ان دعاؤں سے اندازہ کریں کہ ہم روز موت کو یاد رکھیں. اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری میں ہے، اکثر الذکر ھذا من لذات یعنی الموت، لذتوں کو خواہشات کو کھا جانے والی چیز کو سب سے زیادہ یاد رکھا، اور وہ کیا ہے؟ وہ موت. اور یہ موت کس قدر یقینی ہوتی ہے کہ جب ہم بستر پر لیٹتے ہیں ہماری زبان پر کیا دعا ہوتی ہے؟ اللہم بسمک اموت واحیا، اللہم اے اللہ بسمک تیرے نام کے ساتھ میں مر رہا ہوں اور تیرے نام کے ساتھ میں جی رہا ہوں، کیونکہ میں اب سو رہا ہوں، یہ موت کا وقت ہے، اور جب میں اٹھوں گا تو کس کے نام کے ساتھ؟ فکر دنیا میں نہیں، اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ. ہماری زبان پر کیا دعا ہوتی ہے؟ بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفع ان امسکت نفسها فرحمها،
وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ. کیا ہے، ہم دعا تو پڑھتے ہیں لیکن اس کو ہم سمجھ کے پڑھیں. بِسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي، اے میرے رب تیرے نام کے ساتھ، تیرے نام کے ساتھ میں اپنے اس پہلو کو بستر پر بچھا رہا ہوں. گویا کہ بستر پر لیٹنا بھی تیرے نام کے ساتھ. وَبِكَ أَرْفَعُ، اور تیرے نام کے ساتھ ہی میں اپنے اس پہلو کو اس بستر سے اٹھاؤں گا. ان امسکت نفسها فرحمها، میرے رب اگر تو سوتے ہوئے میری روح کو قبض کر لے، روح قبض ہے، سوتے ہوئے اگر تو اس روح کو روک لے، واپس نہ آنے دے، فرحمها، تو میری اس روح پر اے میرے رب رحم فرمائے. وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا، اور اگر تو آج میری روح کو واپس لوٹا رہا ہے تو اس کی حفاظت فرمائی ہو. کیوں اور کیسی حفاظت؟ بِمَا تَحْفَظُ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، جیسے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا. ہمارا سونا، بستر پر لیٹنا اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ ہوتا ہے اور اس یقین کے ساتھ ہوتا ہے کہ موت واقعہ ہونی ہے. پھر کیسے ممکن ہے کہ ہماری صبح فکر دنیا میں ہو؟ پھر کیسے ممکن ہے کہ ہماری رات ہوتے ہوئے ذہنوں میں خیالات فکر دنیا کے ہوں؟ کہ جب ہم اپنے آپ کو سپرد کر کے سوتے ہیں، کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک. اے اللہ میں لیٹ رہا ہوں، سو رہا ہوں، اپنے نفس کو تیرے آگے سرے تسلیم خم کر کے، تیرے آگے جھکا کر، اپنے چہرے کو تیری طرف مڑ کے، تیری طرف موڑ کے لیٹ رہا ہوں. وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، اپنے تمام معاملات کو، تمام فکرات کو، تمام چیزوں کو تیرے آگے سپرد کر رہا ہوں، تیری طرف چھوڑ رہا ہوں. جس شخص کو اللہ رب العالمین کی پناہ حاصل ہو جائے، کیا پھر وہ دنیا کی فکر میں مرے گا؟ کیا پھر اس کے ذہن میں یہ باتیں لاحق ہوں گی کہ میری صبح کس پریشانی میں ہوگی؟ جب وہ وفوضت امری الیک کہہ کے سو رہا ہے کہ میرے معاملات سب سے بڑی ہستی، خالق کائنات، مالک کل اللہ رب العالمین تیری طرف ہے. اور یہ نہیں، جب ہم صبح کرتے ہیں تو پھر ہماری زبانوں پر دعا ہوتی ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور. تمام تعریف اس اللہ کی ہے، تمام شکر اس اللہ کا ہے، اس ذات کا ہے کہ جس نے میری موت کے بعد مجھے دوبارہ زندگی بخشی ہے. کیونکہ میں سویا تھا، میری روح قبض کی گئی تھی، اب میں جاگا ہوں، روح واپس ملی ہے. تو بعد ما اماتنا، کہ موت کے بعد اللہ رب العالمین نے مجھے زندگی عطا کی. وإلیہ النشور، اے میرے رب یہ بات کا مجھے یقین ہے کہ مجھے لوٹنا اس کے بعد تیری ہی طرف ہے. ہماری دعا ہوتی ہے الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی وأذن لی بذکری. تمام تعریف اس اللہ کی ہے جس نے میرے جسم کو عافیت کے ساتھ رکھا. ورد علی روحی، یہ روح سوتے وقت نکل گئی تھی، اب میرے رب نے اس روح کو واپس مجھ میں لوٹایا. جو لوگ اس کیفیت، اس یقین کے ساتھ ان دعاؤں کو پڑھتے ہوئے اپنے دن اور اپنی رات کرتے ہیں، اپنی شامیں اور اپنی صبح کرتے ہیں، کیا اس کے باوجود وہ دنیا کی زندگی کے کسی دھوکے میں آ سکتے ہیں؟ یقینی طور پر اللہ رب العالمین نے یہ فرما دیا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ یہ مال اور یہ بیٹے دنیا کی زندگی کی چکاچون ہیں. اور اس چکاچون نے ہمیں شاید ہر اس چیز سے غافل کر دیا کہ جس کے ذریعے ہم اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کر سکتے. اگر رزق حلال کی تلاش میں کوئی شخص اللہ رب العالمین کو بھول رہا ہے تو وہ حلال رزق تلاش نہیں کر رہا. جو رزق حلال میں اللہ رب العالمین کو یاد رکھا ہوا ہے وہ صحیح طور پر اللہ رب العالمین کے رزق کو حاصل کر رہا ہے.
کیوں فرمایا اللہ رب العالمین نے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو یہ مال اور یہ اولاد کہیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر، کہ تمہاری بربادی ہو جائے گی کہ تم مال کے حصول کے لیے، کہ اذان ہو چکی ہے، مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہہ رہا ہے اور میں اپنی ڈیل نپٹا رہا ہوں، میں اپنا کام پورا کر رہا ہوں۔ جہاں خیر اور فلاح مؤذن پکار رہا ہے اسے چھوڑ کر میں خیر اور فلاح یہاں بیٹھ کر حاصل کر رہا ہوں، کیا ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ فلاح حاصل ہو؟ یہ فلاح اسی وقت ہوگی کہ جب ہم اللہ رب العالمین کو یاد رکھیں گے، اور اللہ رب العالمین کی یاد اس قدر بڑی چیز بن جاتی ہے کہ وہ تقوی شعاری کی صورت میں آتی ہے، اور جب تقوی شعاری آتی ہے تو اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے قرآن مجید میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو شخص اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے نکلنے کا راستہ خود بخود بنا دیتا۔ پھنسا ہوا ہے، مشکلات میں ہیں، پریشانیاں ہیں، معاملات سے نکل نہیں پا رہا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جس نے اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کیا اللہ رب العالمین اس سے نکلنے کا راستہ خود بناتا ہے۔ اس میں دیر ہو سکتی ہے، آزمائش ہو سکتی ہے، صبر کو اللہ رب العالمین آزما سکتا ہے، لیکن یہ یقین کامل ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اسے نکالے۔ اور پھر فرمایا وہ اس کو وہاں سے رزق دینا شروع کرتا ہے جہاں اس کا گمان تک نہیں ہوتا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ فلاں جگہ سے بھی میرا کام ہو سکتا ہے، فلاں جگہ سے بھی مجھے کوئی آرڈر آ سکتا ہے، فلاں جگہ سے بھی میری ڈیل بن سکتی ہے۔ یہ ان کے لیے ہے کہ جو واقعتاً اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے اس کام کو کرتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، واقعتاً دور حاضر میں اور اس دور میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ لیکن بشر دو ہاتھ دو پاؤں ایک دل اور دماغ کے ساتھ ہم ویسے ہی ہیں کہ جیسے کہ وہ ہوا کرتے ہیں۔ حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لینا عقل مندی ہے، لیکن حالات کے مطابق اپنے آپ کو حرام کی طرف لے جانا اللہ رب العالمین کی ہلاکت کو اپنے آپ میں خود شامل کرنا۔ اس چیز کو ہم ذہن نشین رکھیں کہ یہ دنیا گزارنے کے لیے، گزر بسر کے لیے ہمیں اپنے کام کرنا ہے۔ یہ جس کی مثال یہ ہے کہ بازار سے گزر رہا ہوں لیکن بازار کا طلبگار نہیں ہوں، گزرنا میری مجبوری ہے لیکن میں وہاں سے کچھ حاصل نہیں چاہتا۔ دنیا میں جی رہا ہوں تو دنیا میں مجھے گزارا کرنا ہے لیکن دنیا کا میں طلبگار نہیں ہوں۔ دنیا میں تو میری مثال ویسی ہے جو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ، مالی ولی دنیا، میرا دنیا کا کیا معاملہ ہے؟ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی مسافر ہے، کوئی سوار ہے اور راستے میں اپنی منزل پر جاتے ہوئے ایک سایہ دار درخت اسے نظر آتا ہے، وہ رکتا ہے، اس درخت کے نیچے جاتا ہے، کچھ دیر آرام کرتا ہے اور پھر وہاں سے اس درخت کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اس کی وہ منزل مقصود نہیں ہوتی، اس کی منزل مقصود آخرت ہوتی ہے۔ تو یہ دنیا اس سایہ دار درخت کی مانند ہے کہ جہاں کچھ دیر کے لیے ہمیں وقت گزارنا ہے اور پھر وہاں سے گزر جانا ہے۔ اور یہ بات کا اندازہ ہم کریں جب بروز قیامت اللہ رب العالمین ہمیں دوبارہ اٹھائے گا اور پوچھے گا کم لبثتم، کتنا وقت دنیا میں گزار کے، کتنا وقت گزارا؟ اس وقت کے گزارنے کے لیے ہم حلال حرام جائز ناجائز حق ناحق سب ایک کر دیتے ہیں۔ اور جب اللہ رب العالمین پوچھے گا کم لبثتم، کتنے دن گزار کے آئے، کتنے سال گزارے، تو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ لبثنا یوما او بعض یوم،
اے رب ایک دن گزارا ہے. کتنا؟ اے رب ایک دن گزارا ہے یا دن کا کچھ حصہ گزارا ہے. کیوں ایسا لگے گا؟ کیوں؟ کیونکہ وہ جو قیامت کا روز ہے کہ جس کی ہولناکیاں ہم سنتے ہیں 50,000 سنہ، وہ ایک دن ہی اللہ رب العالمین نے ہماری شمار کے مطابق 50,000 سال کا دن رکھا ہے. ایک قیامت کا جو دن ہے وہ 50,000 سال کے برابر ہے ہماری دنیا کی زندگی. ہماری یہاں کتنی زندگی ہے؟ 60 سال، 80 سال، 100 سال. وہ ایک دن اللہ رب العالمین نے 50,000 سال کا رکھ دیا. تبھی انسان کہے گا لبثنا یوما او بعض یوم. اے ہمارے رب شاید ایک دن گزارا ہے یا دن کا کچھ حصہ گزارا ہے. اس دنیا کی تکالیف سے ہم تنگ آ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. لوگوں کو نعمتوں میں دیکھتے ہیں، آسائشوں میں دیکھتے ہیں، لگژری زندگی ہر ایک شخص گزارنا چاہتا ہے. لیکن جب ایمان، جیسا میں نے کہا، اللہ کی کتاب پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر ہوگا تو یقین کامل. صحیح مسلم میں ہے، فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص کو لایا جائے گا بروز قیامت جس کی دنیا کی ساری زندگی بڑی عیش و آرام میں، راحت میں گزری، لگژری زندگی گزار کی، آسائشوں کی زندگی گزری. وہ 60 سال، وہ 80 سال، وہ بہت اچھی اور بہترین زندگی گزار کیا. اللہ رب العالمین فرشتوں سے فرمائے گا اغمسوہ غمسۃ واحدۃ فی النار. یہ شخص جس کے 80 سال بہترین گزرے ہیں اس دنیا کی آسائشوں میں، اسے ذرا جہنم کا ایک گوتا دے کر نکال دیا. فرشتے اٹھائیں گے جہنم میں، اسے ایک گوتا دے کے چکر لگا کر واپس لے آئے، باہر نکال. اللہ کے آگے پیش کیا جائے. اللہ پوچھے گا یبن آدم، اے ابن آدم، اصابت کا نعمہ، کبھی نعمت دیکھی ہے تو نے؟ جو 80 سال کی زندگی آسائشوں میں گزری، پوچھے گا رب کبھی دیکھی ہے نعمت؟ وہ کہے گا یا ربی کلا، اے میرے رب تیری قسم کبھی نعمت نہیں دیکھی. جہنم کا ایک گوتا 80 سال کی آسائش والی زندگی کو ایک پل میں ختم کر دیا. وہ نعمت کوئی نعمت ہی نہیں ہے کہ جو دنیا میں ہم حاصل کرنے کے لیے مرے جائیں. اس کے مقابل دوسرا شخص ہوگا کہ جس کی دنیا کی زندگی قسمہ پرسی میں گزری، برے حال میں گزری، آزمائشوں میں گزری، تکالیف پہ گزری، اور وہ ان تکالیف مصیبتوں کو جھیلتا ہوا زندگی گزارتا رہا، حرام کی طرف نہیں گیا، اللہ کی تقدیر پر اپنے آپ کو قادر رکھا، قائم رکھا. اللہ رب العالمین فرشتوں سے فرمائے گا اغمسوہ غمسۃ واحدۃ فی الجنہ. اب یہ مصیبت زدہ شخص کو لو اور اسے ذرا جنت کا ایک گوتا لگا کے. فرشتے اٹھائیں گے اسے جنت کی سیر کراتے ہوئے ایک گوتا نکال کے واپس باہر لے آئے. اب پوچھے گا اللہ رب العالمین یبن آدم، اے آدم کے بیٹے، اب بتا کیا تجھے دنیا کی زندگی میں کبھی کوئی پریشانی آئی، کوئی تکلیف ہوئی، کوئی اذیت، کوئی مصیبت ملی؟ وہ کہے گا یا ربی کلا، اے میرے رب تیری قسم کبھی کوئی پریشانی نہیں ہے. اب ہم کرتے رہے فکر دنیا، کتنی دنیا کی فکرات، کتنی پریشانیاں، رزق کی تنگی، معاملات پھنسے ہوئے، مشکلات، آسانیاں نہیں، ہر جگہ سے جھگڑے ہوئے، لیکن جنت کا ایک گوتا دنیا کی ان تمام فکرات سے آزاد کر دے. ہم اس ایک گوتے کے انتظار میں رہیں. کیوں ہے وہ جنت کا ایک گوتا؟ کہ جس کے لیے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ان فی الجنۃ لشجرۃ یسیر الراکب فی ظلها 100 عام لا یقطعها. جنت میں ایک درخت ایسا ہے، ایک درخت صرف ایسا ہے کہ جس کے سائے کے نیچے 100 سال تک ایک تیز گھڑ سوار دوڑتا رہے، 100 سال تک تیز گھڑ سوار دوڑتا رہے، لا یقطعها، وہ اس ایک سایہ دار درخت کو ختم نہیں کر سکتا. وہ کیوں ایک گوتے میں یہ دنیا کی تمام پریشانیاں بھول جائے گا؟ کیونکہ وہاں نہریں ہیں، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، شراب کی نہریں،
پانی کی نہریں، وہ اللہ رب العالمین نے نعمتیں کیا رکھی ہیں؟ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، کسی بشر کے دل میں اس کا خیال نہیں آیا۔ وہ ایک غوطہ اس کی دنیا کی تمام تر مصیبتوں کو، پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ ہم اس ایک غوطے کے بجائے اپنی ابدی لافانی ہمیشہ کے رہنے والی زندگی کو حاصل کرنا چاہیں گے، یا پھر ہم اپنی دنیا کی مشکلات میں پڑ کے اپنے آپ کو یہاں ہلاک کرنا چاہیں؟ عقل مندی کے فیصلہ یہی ہوگا۔ کیوں قرآن مجید میں صحابہ اکرام کے لیے فرمایا، اللہ رب العالمین نے ہمیں بتاتے ہوئے ہمارے لیے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم میں اور صحابہ اکرام میں فرق یہ ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دنیا کی زندگی کو فوقیت دیتے ہو۔ جہاں دو چیزیں پھنسی ہو کہ اللہ رسول کو دیکھوں یا دنیا کو دیکھوں، تم اللہ رسول کو چھوڑ کے دنیا کو اختیار کرتے ہو، جبکہ بات یہ ہے والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر تھی، آخرت باقی رہنے والی تھی، آخرت ہمیشہ کی زندگی تھی۔ قرآن نے یہ کہہ کے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب کے معاملے میں کس چیز سے دھوکے میں ڈالا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ رب جس سے تو دھوکے میں آیا، جس نے تیری تخلیق فرمائی، تجھے استوار کیا، تجھے درست شکل دے کر تیری تخلیق کر ڈالی، فی ای صورت ما شاء رکبک، اور جس صورت میں چاہا اللہ رب العالمین نے تجھے پیدا کر دیا۔ لیکن بات کیا ہے؟ کلا بل تکذبون بیوم الدین، مسئلہ کیا ہے؟ صحابہ اکرام روز جزا پر ایمان لاتے تھے، تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم قولاً نہیں لیکن عملاً روز جزا کی تکذیب کرتے ہو، اس کا انکار کرتے ہو۔ کلا بل تکذبون بیوم الدین، اور جبکہ اللہ رب العالمین نے کرامن کاتبین، لکھنے والے تم پر لگا دیے، یعلمون ما تفعلون، کتنا بھاگو گے، وہ سب کچھ جانتے ہیں، وہ سب کچھ لکھ رہے ہیں جو کچھ تم عمل کر رہے ہو۔ اگر ہم اپنے آپ میں اس چیز کی فکر پیدا نہیں کر سکتے تو ہم قرآن مجید کو بارہا پڑھیں، بار بار پڑھیں، اور اگر ہم میں آخرت کی فکر کو پیدا کرنے کی خواہش ہے تو ہم یہ آخری قرآن مجید کے جو آخری جز ہے، جو آخری صورتیں ہیں، انہیں اٹھا کے پڑھنا شروع کریں۔ سورہ الحاقہ پڑھیں، سورہ القاریہ پڑھیں، سورہ الحاقم التکاثر پڑھیں، یہ وہ صورتیں ہیں۔ سورہ نجم پڑھیں، یہ وہ صورتیں ہیں کہ اگر انسان کہیں بہک رہا ہو، انسان ہے بھٹک سکتا ہے، ہم میں سے ہر ایک شخص اس کا شکار ہو سکتا ہے، بھٹک رہا ہو، سورہ واقعہ پڑھیں۔ ان صورتوں کو ترجمے، اگر ترجمہ نہیں آتا ترجمے کے ساتھ پڑھیں، صرف ترجمہ نہیں، پہلے اس کی عربی پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، کیونکہ تلاوت سے انسان کے اندر دل گزاری پیدا ہو، دل میں نرمی آتی ہے۔ اس نرمی کے بعد اس کا ترجمہ پڑھیں تو اس کا اثر ہم پر ہونا شروع ہوگا۔ جو یقین کامل آخرت کا ختم ہوتا جاتا ہے، ان آیات کو دوبارہ پڑھ کے ہم میں وہ یقین دوبارہ پیدا ہو۔ صبر کی کمی ہو رہی ہے، آزمائش بڑھ رہی ہے، ہم سورہ یوسف کی تلاوت کریں، اس سورت کا ترجمہ پڑھیں، ہمیں اندازہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین کے نیک لوگ کس قدر مشکلات اور مصیبتیں اٹھاتے۔ صحت خراب ہے، صحت کے معاملات اچھے نہیں، ہم ایوب علیہ السلام کے واقعات کو پڑھیں۔ ہم آزمائش میں ہیں، آزمائش سے نکل نہیں پا رہے، ہم یونس علیہ السلام کے واقعے کو پڑھیں۔ یہ وہ واقعات ہیں جو قرآن مجید میں موجود ہیں، ہماری کتب میں موجود ہیں، انسان کو ایک دم سے نیا کرتے ہیں۔ وہ ایمان جو بوسیدہ اور پرانا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں نا کہ جو ایک ریڑی پر سبزی والا سبزی لگاتا ہے، اس کو تر و تازہ رکھنے کے لیے اسے پانی کا چھینٹا مارتا ہے کہ وہ تر و تازہ رہے۔ تو ایمان کے تازگی کے لیے بھی تو کسی چیز کی ضرورت ہے۔ وہ ایمان بھی تو بوسیدہ اور باسی ہو رہا ہے، اس کی تازگی اللہ کی کتاب سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں۔
اس کی تازگی, اس ایمان کا جو چھیٹا آنا ہے, وہ اللہ کے ذکر سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہو سکتی. جہاں ہم اپنے آپ میں محسوس کریں کہ ہم میں دین کو چھوٹنے کی کوئی چیز محسوس ہو رہی ہے, ہم یاد کر لیں کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے, یہ میں نہیں ہو سکتا, یہ ایک مسلم نہیں ہو سکتا, یہ ایک مومن نہیں ہو سکتا, یہ ایک اللہ کا بندہ نہیں ہو سکتا جو اللہ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کی طرف بڑھ رہا ہے, اور اپنے آپ میں پھر اس موٹیویشن کو پیدا کریں جو کہ قرآن مجید سے اور اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کچھ نہیں ہو سکتی. جو چیز نعمتیں یہ ہیں, جنت کی نعمتیں اس سے بڑی ہیں, لیکن جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ بتائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحیح مسلم میں ہے کہ جب جنتی جنت میں ہوں گے, جہنمی جہنم میں ہوں گے, اور بیچ میں ایک دیوار ہوگی, پکارا جائے گا یا اہل الجنہ, اے جنتیوں آ جاؤ, یا اہل النار, اے آگ والوں آ جاؤ. جنتی ڈرتے ہوئے خوف سے آئیں گے کہ نہیں معلوم کہیں اللہ رب العالمین ہمیں اس جنت سے باہر تو نہیں کر رہا. جہنمی امید کے ساتھ آئیں گے کہ شاید اللہ رب العالمین ہم پر رحم فرما رہا. ان دونوں کشمکش میں اللہ رب العالمین انہیں بلائے گا اور اس دیوار پر ایک جانور کی صورت میں موت کو لایا جائے اور اس کو اس دیوار پر ذبح کر دیا جائے, اور پھر فرمایا جائے گا, کہا جائے گا یا اہل الجنہ خلود لا موت ابدا, اے یا اہل النار خلود لا موت ابدا, اے جنتیوں اب یہ ہمیشہ کی زندگی ہے, اب موت کو بھی موت دے دی گئی ہے, اب اس کے بعد کوئی موت نہیں, یہ دائمی زندگی ہے. اے جہنمیوں یہ ہمیشہ کی زندگی ہے, اب کوئی موت نہیں آنی. جہنمی مایوس ہو کر واپس چلے جائیں گے, اور جنتی خوش ہو کر واپس جب جنت میں آئیں گے تو اللہ رب العالمین اپنے دیدار کے ساتھ موجود. اور اس سے بڑھ کر کسی مسلم کے لیے نعمت عظمیٰ نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنے خالق کو اپنی آنکھوں سے دیکھے. اور پھر اللہ رب العالمین فرمائے گا اے جنتیوں حل ترضون, اب خوش ہو, کیا تم اب راضی ہو؟ جنتی کہیں گے اے ہمارے رب, ہماری کیا بدبختی ہے کہ اس کے باوجود کہ تو نے دنیا کے تمام انسانوں میں سے ہم پر رحم فرمایا, ہم خوش نہ ہو, ہم راضی نہ ہو. اللہ رب العالمین فرمائے گا اب میں دنیا کی نعمت ایک طرف, وہ تو ہیج ہے, اس کی تو کوئی اوقات ہی نہیں, جنت کی نعمتوں سے بھی سب سے بڑی نعمتوں میں عطا کرنے لگا. جنتی حیران کہ اب اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے. فرمائے گا اللہ رب العالمین آج کے دن استحل لکم رضوان, آج میں تم پر اپنی رضا کو حلال کر رہا, لا اسخط علیکم ابدا, آج کے بعد میں کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا, تم پر غضبناک نہیں ہوگا, تم پر غصہ نہ. یہ وہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ جس کے حصول کے لیے کوشش ہمیں آج کرنی ہوگی اس آیت مبارکہ کے ساتھ. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اے مومنین, اے مسلمین, دوڑو, سبقت حاصل کرو اپنے رب کی مغفرت اور اس کی رضا کی طرف, اور اس جنت کی طرف جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے, جو کہ متقین کے لیے تیار ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا کی فکرات پریشانیوں سے دور کر کے آخرت کی فکر میں لگائے, اور اللہ رب العالمین بروز قیامت کی رسوائی سے بچاتے ہوئے ہمیں اپنی رحمت جنت میں داخل کرے. اور سب سے بڑی نعمت کہ اللہ کی رضا ہمارے لیے حلال ہو جائے اور ہم اللہ رب العالمین سے راضی ہو جائیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ.